أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم، منكري فضائلهم، ومناقبهم، وعطشهم، وولايتهم، وأسرارهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات بجمع. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، انتہائی اہم تاریخ ہے یہ رمضان المبارک کی 10ویں شب. یقین جانیے یہ وہ تاریخ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی بارگاہیں اور مسجدیں ہیں، اگر آج کی شب وہاں پہ مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ احسان فراموشی کا اعلان کیا جا رہا ہے. ہر جملے کی قدر کیجئے گا. یہ میری عباس بھائی کا بھی شکریہ ادا کر دوں اور بحالیان مہاکالی کا بھی. یہ میری کم مائیگی ہے کہ میں زیادہ تر ممبئی میں موجود نہیں رہتا. جب تاریخوں میں موجود رہتا ہوں تو آپ کے بلاوے پہ حاضر ہو جاتا ہوں. مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک شاہد نہیں، اگر 1000 شاہد بھی ممبئی چھوڑ دیں تو عزائے حسینی پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. جب تک میں محاذ پہ ہوں میں لڑتا رہوں گا آخری سانس تک. ایک زندگی کی 1000 زندگی بھی اہل بیت عطا کریں گے تو ہمیشہ انہی کا کھایا ہے، انہی کی گاؤں گا. آج جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا یہ پیغام جو میں نے پہلے دیا ہے نا حسین بھائی کے پورے اندھیری تک پہنچنا چاہیے کہ اگر کسی مسجد میں اور کسی بارگاہ میں آج کی تاریخ میں مجلس نہیں ہو رہی ہے تو احسان فراموشی کا اعلان ہو رہا ہے. مسجدیں خاموش نہیں ہیں، بارگاہیں خاموش نہیں ہوں گی. یہ احسان فراموشی کا اعلان ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہے تو خدیجہ کی وجہ سے ہے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنی جانب سے کہوں یہی اپنی زبان کاٹ کے پھینک جاؤں گا، دوبارہ پھر کبھی ذکر نہیں کروں گا. محمد عربی نے کہا: ما قام الاسلام ولا استقام الا بثروت خدیجہ وسیف علی. اسلام کھڑا نہیں ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہو، مطالب کی آل نہ ہو. کی وجہ سے اسلام کھڑا ہے. خدیجہ کے ثروت کی وجہ سے. خدیجہ نے مال دیا ہے تو اسلام کھڑا ہے، اور ابو طالب نے آل دیا ہے تو اسلام کھڑا ہے.
آل خدیجہ اور آل ابو طالب. تو میں نے سوچا کہ قرآن سے کوئی ایسا قصیدہ نکالا جائے. قرآن ہے کیا میرے بچوں؟ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ قرآن اہل بیت کے قصیدے کی کتاب کا نام ہے. قرآن اہل بیت کے قصیدے کی کتاب کا نام ہے، جس میں کسی قصیدے کا عنوان ہے سورہ بقرہ، کسی کا عنوان ہے آل عمران، کسی کا عنوان ہے مائدہ، کسی کا عنوان ہے دخان، کسی کا عنوان ہے عنکبوت، کسی کا عنوان ہے معارج، کسی کا عنوان ہے سورہ محمد، کسی کا عنوان ہے سورہ واقعہ، کسی کا عنوان ہے سورہ رحمان، کسی کا عنوان ہے سورہ دخان، کسی کا عنوان ہے سورہ رحمان، کسی کا عنوان ہے سورہ ابراہیم، کسی کا عنوان ہے سورہ قمر، کسی کا عنوان ہے سورہ فجر، کسی کا عنوان ہے سورہ طہ، کسی کا عنوان ہے سورہ محمد، کسی کا عنوان ہے سورہ مدثر، کسی کا عنوان ہے سورہ واقعہ، کسی کا عنوان ہے سورہ یاسین، کسی کا عنوان ہے سورہ ناس، کسی کا عنوان ہے سورہ لیل، کسی کا عنوان ہے سورہ کوثر، کسی کا عنوان ہے سورہ ضحیٰ، کسی کا عنوان ہے سورہ شمس، کسی کا عنوان ہے سورہ قمر، کسی کا عنوان ہے عبس وتولی. قصیدے کی کتاب. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوہری ذات ہے، ایک ابو طالب کی آل، ایک خدیجہ کا مال. دیکھیے نمک حرام ہر دور میں رہے ہیں. ذرا سا جملوں کی قدر کیجیے گا. نمک حرام ہر دور میں رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ جس کا نمک کھا رہے ہیں اس سے نمک حلالی ہو جائے، اور نمک حلالی کا ثبوت ہی یہ محفل اور مجلسیں ہیں. یہ محفل اور مجلسیں نمک حلالی کا ثبوت ہے. تو میں نے سورہ ضحیٰ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے، کسی کو بھی شک ہو یہی موجود ہو قرآن اٹھا سکتا ہے، ترتیب ظاہری کے اعتبار سے 93 نمبر پہ یہ سورہ. کتنے نمبر پہ؟ ہاں 93 نمبر پہ یہ سورہ ہے. اس سے پہلے 92 سورے نازل ہوئے. بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ، شاباش. ٹیک لگانے کی عمر ابھی تمہاری نہیں ہے. ایک سال بعد بھیجے محمد. بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا. کس ایج میں دیوار کمر سے لگانی ہے اور کس ایج میں کمر کو دیوار بنا دینی یہ طے کرنا بزرگوں کی ذمہ داری ہے. اگر ابھی ہم نہیں بتاتے تو یہ بچہ یہاں کے بیٹھ جاتا، تھوڑے دن بعد خود کو بزرگ سمجھنے لگا. میں نے کہا بچپنے کو بچپنے میں رکھو، نوجوانی کو نوجوانی میں رکھو، جوانی کو جوانی میں رکھو. ہمارے قوم میں سب سے بڑی خرابی یہ آ گئی ہے کہ 24 سال کا بچہ اپنے کو بزرگ سمجھ رہا ہے. یہ خرابی آ گئی ہے. تو سورہ ضحیٰ 93 نمبر پہ، اس سے پہلے 92 سورے نازل ہوئے. بیٹا یہ بند کر دو، شاباش. 92 سورے اور نازل ہوئے. 93 کے بعد بچتے کتنے؟ 7 اور ادھر 14. تو 14 اور 7 کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ 21 سورے اس سورے کے بعد نازل ہوئے. اس سورے میں ایک رکوع ہے، 40 کلمات ہیں، 192 حروف ہیں. میرے حافظے کے لیے ضرور دعا کیجئے. 40 کلمات، 192 حروف. اس سورے میں ایک رکوع ہے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے. مکہ وہی جگہ ہے جہاں ابو طالب رہتے تھے. ذرا سننے والے قریب ہو جائے مجھ سے، اس لیے کہ جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مجمع دیکھ کے تقریر نہیں کیا. یہ میری عادت رہی ہے. 4 بندے بھی ہیں تو گلے کا ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اور 4000 بھی ہو تو دل نکال کے ہتھیلی پہ ہی رکھنا ہے. اس لیے کہ یہ دل کل بھی علی کا تھا، آج بھی علی کا ہے. سنتے رہیے گا. پچھلے سال جو تقریر کی تھی وہ دہرانا مقصود نہیں. سورہ ضحیٰ سب سے پہلے اس کے معنی بتاؤں. اس میں ابو طالب کا بھی ذکر ہے، خدیجہ کا بھی ذکر ہے. اس سورے میں دونوں ذات کا ذکر ہے، ابو طالب کا بھی خدیجہ کا بھی.
عمران کا بھی، ملکۃ العرب کا بھی، سید الوطا کا بھی، سیدۃ التجار کا بھی، دونوں کا ذکر ہے۔ تو ضحیٰ کے معنی ہے، دیکھیے روشنی کے معنی میں بہت سے عربی میں لفظ ہے، لیکن ضحیٰ اس روشنی کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، دیکھو معرفت ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ضحیٰ روشنی کو نہیں کہتے، اس روشنی کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اب اس سورے کو اللہ نے ضحیٰ کیوں کہا؟ کیونکہ اسی سورے میں ابو طالب کا بھی ذکر ہے، خدیجہ کا بھی ذکر ہے، ایک کی بیٹی ہے، ایک کا بیٹا ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، بیٹے کا نام علی ہے، ان دونوں کی شادی ہوئی، روشنی آج بھی پردے میں ہے۔ روشنی آج بھی پردے میں ہے، روشنی آج بھی پردے میں ہے۔ یہ یاد رکھیے، روشنی پردے میں چلی جائے تو یہ اجالا مٹا نہیں کرتا۔ آج توجہ کیا ہوتا، روشنی پردے میں چلی جائے تو اجالا مٹا نہیں کرتا۔ اگر روشنی کو پردے میں جانے کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ اندھیرا چھا گیا ہے تو اس سے کہیے گا آنکھ کے کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا لو، کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا لو۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ توجہ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آج کل کا یہ فیشن بھی ہو گیا ہے کہ مجلسوں میں بچے کو مت لے کے آؤ، میرا بچہ پڑھ رہا ہے۔ تم اگر اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے آؤ گے مجلسوں میں نا، تو تمہارا بچہ جب اپنی نسل آگے بڑھائے گا تو وہ فارم ہاؤس چھوڑ کے آئے گا۔ میں نے بات کہہ دی، تم کو تھوڑی دور پہ چھوڑ کے آئے ہو، وہ اور دور چھوڑ کے آئے گا اور پھر بتائے گا کہ دیکھیے یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ مجلس وقت کی بربادی نہیں ہے۔ اگر کسی نے نواز اس سے خوبصورت دلیل دی ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا، مہاکالی کے ہر بندے پہ واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجلس ویسٹ آف ٹائم ہے، ان نادانوں سے، ان کمقلوں سے، ان احمقوں سے، ان گدھوں سے کوئی جا کے بتائے۔ خاص طور سے کتاب میں لکھا ہے جتنی دیر مجلس میں بیٹھو گے عمر جوڑا ہی نہیں۔ عمر میں تو جڑتا ہی نہیں ہے، یہ وقت تو حیات میں جوڑا ہی نہیں جاتا۔ ٹائم تو تب برباد ہوتا نا جب گھڑی چلتی، جب ملک الموت والا کانٹا بڑھتا رہتا۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد محمد تو دلیل یاد رہ جائے گی نا کہ وقت کی بربادی تب لکھا جائے جب وقت آگے بڑھ رہا ہو، جب وقت آگے ہی نہیں بڑھ رہا۔ اللہ نے کہا آ جاؤ، ہم عمر میں جوڑیں گے ہی نہیں۔ اب اگر جینا چاہتے ہو تو مجلسیں کرو۔ توجہ کیا ہوتا، اگر جینا چاہتے ہو تو مجلسیں کرو، کیونکہ یہ مجلسیں ہی حیات کی ضمانت ہے، یہ مجلسیں ہی حیات کی ضمانت ہے۔ تو ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ کبھی نہ ختم ہونے والی روشنی، اللہ سلامت رکھے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ایک خدیجہ کا ذکر، ایک عمران کا ذکر، ایک کی بیٹی ہے، ایک کا بیٹا ہے، دونوں کی شادی خدا نے کروائی۔
بندوں نے نہیں کروائی میرے بھائی شادی، خدا نے کروائی ہے، کیونکہ میرے پاس دلیل ہے۔ حضرت عمار یاسر سے نبی کہہ رہے ان اللہ زوجک علی، اللہ نے شادی کروائی علی کی فاطمہ سے۔ اس کا مطلب بندوں کے ہاتھ میں تو علی و فاطمہ کی شادی تھی ہی نہیں۔ جعل صداقہ فمن مشى علیہ مبغضا لکا مشى حراما، اور اللہ نے جب علی کے ساتھ فاطمہ کی شادی کرائی تو مہر میں فاطمہ کو پوری زمین دے دی۔ اب جس کے دل میں بغض فاطمہ ہے اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ ایک جملہ چونکہ بمبئی میں پڑھ رہا ہوں اس لیے بمبئی والے بیٹھے ہوئے طبیعت سب آسانی سے جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بمبئی کی حالت بتا رہا ہوں، ساری زمین اللہ نے کیا کی ہے فاطمہ کو، لیکن ہمارے ہاں چول کے آگے پہلے ایک پتھر رکھا، اس پہ ٹب۔ بمبئی کی فطرت بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں نا، جو پرانے رہنے والے وہ جانتے ہیں۔ چول کا رموم جو ہے باہر والا، اس کے باہر پہلے ایک پتھر بچھایا، پھر اس پہ ٹب رکھا، پھر اس پتھر کو اندر لیا۔ میرے بچوں یہ یاد رکھو ساری زمین فاطمہ کی ہے، جو کیا ہوتا ساری زمین سیدہ کی ہے۔ یہ باتیں بھی بتانا ضروری ہے، زمین جتنی بھی ہے وہ فاطمہ کی ہے، صرف فقط فاطمہ کا نہیں ہے، ساری زمین فاطمہ کی ہے۔ بھائی توجہ اگر ہوگی تو بات کی قدر ہوگی۔ یہ جتنے ہم رہ رہے ہیں بمبئی واسی ہو یا غیر بمبئی والے، سب زمین پہ قبضہ کیے۔ آپ کہیں گے مولانا 7/12 میرے نام پہ ہے، رونق 7/12 میرے نام پہ، تلاٹی آفس میں جا کے دیکھ لیجئے میرے ابا کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ بتائیے آپ کے ابا نے کس سے لیا، ان کے ابا نے کس سے لیا، ان کے ابا نے کس سے لیا؟ پھر زمین تو اللہ نے بنائی ہے، وہ بندہ دکھائیے جس نے اللہ سے خریدا ہو۔ توجہ چاہیے مجھے، وہ بندہ بتائیے جس نے اللہ سے خریدا ہو، تو کائنات میں کوئی بندہ نہ ملے گا جس نے اللہ سے خریدا ہو۔ اور میں تمہیں خریدار دکھاتا ہوں، جب علی کی شادی فاطمہ سے ہوئی اللہ نے کہا میرے ساری زمین فاطمہ کو دے دی۔ اب اولاد فاطمہ کا ذکر کرتے رہو، زمین حلال کرتے رہو۔ یہی ہے زمین حلال بنانے کا طریقہ، زمین حلال بنانے کا طریقہ کیا اولاد سیدہ کا ذکر کرتے ہو تاکہ زمین تمہارے لیے حلال ہو جائے، ورنہ کسی کے باپ نے اللہ سے نہیں خریدی۔ بھائی جملہ زبان کی نوک تک آ گیا ہے، بھائی صاحب جملے میں جلال بھی تو دیکھیے، کسی کے باپ نے اللہ سے نہیں خریدی، ہاں حسین کی اماں نے لے لیا۔ یہ پوری زمین سیدہ کی، ذکر اولاد سیدہ کرتے رہو تاکہ زمین حلال رہے۔ جس دن مجلسوں سے منہ موڑو گے، ارے میاں بارگاہ کی کیا گھر کی زمین پہ بھی رہنا۔ صلوات بھیجے محمد دلیلیں دیجیے گا جا کے، ساری بات دلیل کے ذریعے ہوگی۔ خدیجہ بی بی کا تذکرہ کیا، کیسا تذکرہ ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَأَغْنَى۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بزرگان بیٹھے توجہ کیجئے گا، ترجمہ کیا ہوتا ہے پتا؟ عام لوگوں نے عام ترجمہ کر دیا، ارے یہ اللہ کی زبان ہے، تمہارے دادا کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ کیا ترجمہ کیا پتا؟ یہاں بھی قرآن رکھا ہو تو دیکھیے گا، مجھے حیرت ہوئی،
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول ہم نے تم کو تنگ دست پایا، مطلب غریب پایا، محمد اور غریب۔ آپ کی زبان سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی؟ محمد اور غریب، محمد اور غریب، جس کا چچا سید البطا ہو، جس کے دادا کے پاس کعبے کی کنجی ہو، بھیا جملے کا جلال اگر سمجھ گئے تو بندوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کا چچا سید البطا ہو، جس کے دادا کے پاس کعبے کی کنجی ہو، جس کی بیوی عرب کی محمد غریب، یہ کہانی تمہیں کسی فقیر نے سنائی ہوگی۔ محمد کے غربت کی کہانی کسی فقیر نے تمہیں سنائی ہوگی۔ میں ایسے شخص کو فقیر ہی کہتا ہوں۔ اب دلیل دے دوں، دیکھو آج جو محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہو نا، یہ کس کا احسان ہے؟ ممبر کی تاریخ سے پہلی بار کھولنے جا رہا ہوں۔ کس کا احسان ہے؟ ہوا کیا؟ سن لو ذرا توجہ کے ساتھ۔ جیسے ہی عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا، قرآن ڈالا، جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ ابو طالب دیکھ رہے ہو، تمہارے بھائی کا نام آیا، بابا ایک بار اور، بابا ایک بار اور، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالتے، پھر قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اب ابو طالب نے کہا کہ اسلام میں ایک چیز نکالتے ہیں۔ کہا بابا اسلام میں فدیہ بھی تو ہے۔ بھائی یہ موبائل میں نے نواز کو دیا نہیں، مثال دے رہا ہوں، دیا، اس سے کھو گیا۔ اس نے کہا ایک کام کیجئے، مجھے بولٹ لے لیجئے مجھ سے۔ موبائل نہیں دیا، بولٹ دے رہا بدل میں۔ کسی کو اسلام میں فدیہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا کسی فقیر نے محمد کی غربت کا قصہ سنایا ہوگا۔ ابو طالب نے کہا ایک کام کیجئے، ایک پرچی میں 100 اونٹ لکھیے، ایک میں عبداللہ کا نام لکھیے، جس کا نام آیا۔ بات میرے بھائی تمبے کی نہیں ہے۔ تمہارے کوئی بیمار پڑے کالا بکرا ذبح کر دو، تمہاری اوقات ہی اتنی ہے۔ ابو طالب نے کہا 100 اونٹ جانتے ہو؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جس پہ مسلمانوں کی ممی بیٹھ کے جنگ جہاد میں حوالہ ضرور یاد رکھا کرو، جب میں حوالہ دوں وہ ضرور یاد رکھا کرو۔ یہ لکھا کس نے ہے؟ شیخ عباس قمی نے۔ کس نے لکھا ہے؟ شیخ عباس قمی۔ یہ کون ہے بتاؤ؟ رئیس المحدثین اور مفاتیح الجنان سے جو دعا پڑھتا ہے یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس پہ بیٹھ کے مسلمانوں کی چھوٹی ممی ہے۔ کبھی کبھی لفظ شاعر کی لفظ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی چھوٹی ممی، پتہ ہے بات بھائی، اس دور میں اتنے کمینے لوگ پیدا ہو چکے ہیں ہمارے شیعوں میں، جو یہ کہتے ہیں دیکھیے برا نہ کہیے، امی لگتی ہے وہ، امی لگتی ہے۔ جملہ میں نے چبھتا ہوا یوپی کے گاؤں میں پڑھا تھا کہ میاں شوق سے امی کہو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ امی کے ابو نانا لگیں گے اور نانا کو نو کو جلائیں گے۔ بہت دور تک جائے گی۔ تو مسلمانوں کی ممی جس پہ بیٹھ کے آئی تھی، شیخ عباس قمی نے احسن المقال میں لکھا ہے کہ اس اونٹ کی قیمت 200 دینار تھی۔ کتنی؟ 200 دینار۔ میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ بیٹا 200 دینار کیا ہوتا ہے؟ 1 دینار 10 گرام سونے کا۔ 10 گرام سونا مطلب 1 تولہ۔
اچھا یہ تولہ آپ سمجھے نہ سمجھے مالے پہ ضرور سمجھ گئے، اس لیے کہ یہ پیٹ کاٹ سکتی ہے لیکن انگوٹھی ضرور بنوائیں گی۔ سونے سے عورتوں کو ایک الگ محبت ہے، تو روٹی کم چلے گی لیکن پینڈنٹ ہونا چاہیے، کان میں بندے ہونے چاہیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میری ماں بہنوں وہ زیور کیوں بنواتی ہو جو سیف میں سیف رہ جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مرد اگر حاکم ہے تو اس کی عقل کتنی تیز ہے، وہ زیور کیوں بنواتی ہو جو سیف میں سیف رہ جائے۔ کربلا جا کے کھا کے شفا جو قبر میں بھی ساتھ جائے۔ بھی ساتھ جائے، وہ زیور لاؤ نہ کھا کے شفا کی انگوٹھی لاؤ۔ حسین کے دھرتی کے مٹی کا بنا ہوا ہار لاؤ تاکہ قبر میں جیت جاؤ۔ تو میں نے پڑھ دیا ہے، حسین کے دھرتی کی مٹی کا ہار لاؤ تاکہ کربلا میں جیت جاؤ۔ آگے قبر میں جیت جاؤ۔ ملک الموت دیکھ کے پوچھے اتنا قیمتی زیور۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھو پیسہ بچا کے زیور مت بنواؤ، کربلا جاؤ، کربلا جاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے حسین نے جنت بنائی کیسے ہے۔ پتا چلے کہ حسین نے جنت کیسی بنائی ہے۔ اپنے گھر اولاد ہونے پہ سسرال والوں سے سونے کے زیور کا نیک مت مانگو، بلکہ سسر کے ہاتھ میں دے کے کہو مجھے بھی کربلا بھیج دے، اسے بھی کربلا۔ یہ ہے اصلی نیک، یہ ہے اصلی تحفہ، یہ ہے حصول حاصل، یہ ہے حصول حاصل۔ کبھی کبھی میں بات سے دور نہیں گیا ہوں، یہ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے حضرت علی اکبر اپنی نانی خدیجہ کا ذکر کر کے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں اور پہلی بار کربلا کی دھرتی پہ مسکراتے ہیں، اور اس مسکرانے میں کہا بابا میں نے نانی کا نام لے کے نمک حراموں کو نمک یاد دلایا۔ گیا تھا کربلا۔ جس طرف جاؤں گا خدیجہ نظر آئیں گی، کیونکہ یہ ساری کائنات خدیجہ کی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ والضحیٰ، اللہ اکبر، کبھی نہ ختم ہونے والی روشنی۔ آگے کہتے ووجدک عائلا فاغنیٰ، اے محمد ہم نے آپ کو تنگ دست پایا۔ یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عائل جو ہے یہ تنگ دستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اول اور عیال سے ہے۔ عیال سمجھتے ہیں، پوچھتے ہیں نا ملنے پہ اہل و عیال کیسے ہیں، مطلب گھر والے۔ میں قربان جاؤں آپ کی سمجھ پہ، میں مائک سے ہٹ کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، بس سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ اب صحیح ترجمہ کیا بنے گا؟ اے محمد تو بڑی عیال والا تھا، اس لیے خدیجہ دے کے تجھے غنی بنا دیا۔ محمد کی عیال صرف فاطمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات۔ بھئی اللہ جانے لوگ مجھے یوں گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ علی کی شان میں 1000 حدیث مجمع جہانی ایران سے چھپی ہے، اس میں نبی فرماتے ہیں ساری کائنات عیال ہے۔ نبی نے فرمایا یہ علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ اب سمجھے کیا معنی ووجدک کا؟
محمد اور تنگ دست جس کا چچا 100 اونٹ قربان کروا رہا ہے، محمد کے بابا پہ انصاف سے بتاؤ، اگر ابو طالب نے مشورہ نہیں دیا ہوتا تو عبداللہ ذبح ہوتے، عبداللہ ذبح ہوتے تو محمد اس کائنات میں نہیں آتے۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ پہ احسان ہے ابو طالب۔ باقی ہے تو ابو طالب کی وجہ سے، حضرت ابو طالب کی وجہ سے یہ رسالت باقی ہے۔ مشورہ دیا فدیہ 100 اونٹ کا، چاہتے تو 2 اونٹ 10 اونٹ 50 اونٹ نہیں، سیدھے 100۔ کم ظرف مول تول کرتے ہیں۔ بھئی فقرہ تو میں نے پڑھ دیا ہے، کم ظرف مول تول کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے، مقدر تھوڑی لے جاؤ گے، مقدر تھوڑی لے کے چلے جاؤ گے، لے جاؤ سیدھا 100 اونٹ۔ اب جو 100 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی، 100 اونٹ پہ آ گیا فدیہ، عبداللہ بچ گئے۔ تو صرف عبداللہ کو محمد نے نہیں بچایا، محمد رسول اللہ کو بچایا، فاطمہ الزہرا کو بچایا، امام حسن کو بچایا، امام حسین کو بچایا، امام سجاد کو بچایا، امام باقر کو بچایا، امام صادق کو بچایا، امام موسیٰ کاظم کو بچایا، امام علی رضا کو بچایا، محمد بقر کو بچایا، علی علی کو بچایا، حسن عسکری کو بچایا، ہم یہ ہے کہ آخری کو مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ یہ جو سلسلہ ہے نا دونوں کے ملنے کا، سیدہ کو بچایا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ یہ صرف عبداللہ کے نام کی پرچی نہیں آئی تھی، عبداللہ نہ ہوتے تو کوئی اس سلسلے میں نہ ہوتا، کیونکہ کسی ماں سے حسن جیسا بچہ ہی نہیں سکتا تھا۔ کائنات کی کوئی ماں، خدا کی قسم، یہ تو تخت پہ بیٹھے تختے نے بھی اقرار کیا تھا۔ دوسرے نمبر والے نے کہا تھا نا، عجزت النساء ان تلدنا مثل علی ابن ابی طالب، عورتیں ساری کی ساری عاجز ہیں علی جیسا بچہ پیدا کرنے سے، عاجز ہے، پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ تو بے وقوف، جب تیری اماں علی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو وہ چرواہے کی اولاد علی کے مقابلے پہ یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا، جا کے کتاب کا نام ہے تشدید المتاعین اور نفقات الجبروت، دونوں میں لکھا ہے کہ اس کا اوریجنل نام خطاب نہیں تھا، یہ بعد میں اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے دشمنوں نے ہے کے اوپر نقطہ لگایا، اس کا نام تھا حداب۔ حداب کے معنی ہے لکڑی چننے والے کی اولاد۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ابھی کسی کی نظر نہیں۔ محمد وال محمد خدا کی قسم جو آپ کو سناتا ہوں اس میں بڑی محنتیں لگتی ہیں،
یہ میرا بھائی فیضی، یہ رونق وغیرہ سب جانتے ہیں کہ نہ جانے کہاں کہاں سے کتاب منگانی پڑتی، اور کبھی کتاب کے معاملے میں بخل نہیں کیا۔ ابھی کل بھی تقریباً 1.25 لاکھ کی کتابیں میرے گھر پہنچی ہیں۔ تو یقین جانے یہ باتیں یوں صفحات پہ لکھی نہیں ملتی ہے، نہ جانے کتنے صفحات پلٹنے پڑتے ہیں، تب جا کے تحقیق کا دامن ادھیڑ کے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت خدیجہ ملکۃ العرب، ملکۃ التجار۔ لو آج کے بعد پھر کوئی نہیں کہے گا کہ خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے کہ سنیوں کے عالم نے صاحب اسد الغابہ نے یہ لکھ دیا کہ ان اللہ قد تزوج خدیجۃ الکبری ہی عذرا، اللہ نے خدیجہ کی شادی محمد سے کروائی جبکہ وہ کماری تھی۔ یہ میں نے نہیں مشورہ دیا، صاحب اسد الغابہ، تمیز صحابہ، اس نے یہ فقرے لکھے ہیں۔ یا عذرا، یہ وہ بی ہے جو عذرا تھی۔ اچھا ایک اور سنی کتاب کا حوالہ دوں، رائٹر ہے محمد طیب گیلانی اول، وہ بی کا خطبہ نکاح لکھتا ہے، تو لکھتا ہے کہ سب بیٹھے تھے، ابو سفیان سے لے کے ابو جہل تک سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ کے چچا ورقہ بن نوفل نے کہا فتاتکم الکریمۃ المعروفہ، کیا لفظ ہے؟ فتاتکم الکریمۃ المعروفہ، میں اپنی کنواری بیٹی کی شادی محمد سے کر رہا ہوں۔ سن لیا کیجئے، یہ گھرانہ انچھوئے قرآن کا ہے۔ خدیجہ کی کوئی شادی وادی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لوگ تو نہ جانے روایت کی بیساکھی لا کے کن کن لنگڑیوں کو تاریخ میں شامل کر چکے ہیں، بیساکھی لگا کے تاریخ میں بیساکھی لگا کے کن کن لنگڑیوں کو تاریخ میں خدیجہ کے سامنے شامل کر چکے۔ ان احمقوں کو کوئی تو بتائے، تم چاہے جتنی چھوٹی بڑی گنجی لنگڑی لے آؤ، لیکن یاد رکھنا خدیجہ وہ بیوی ہے جس کے گھر محمد دولہا بن کے گیا۔ گیا خدیجہ کا تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے صاحب۔ آئیے 3 خاصیتیں خدیجہ پڑھتا ہوں، 3 خاصیتیں خدیجہ، لے آؤ کسی کو بھی مقابلے پہ۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی مجلس ہے، اس لیے اتنا کھل کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پہ سب خدیجہ کے نام خار بیٹھے۔ اس لیے اتنا کھل کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خدیجہ کی پہلی خاصیت بتا رہا ہوں، مکے میں خدیجہ کا اتنا بڑا گھر تھا کہ اس گھر میں پورا عرب آ جاتا تھا۔ میں بھی کہاں کون سی باتیں نواز بھائی، یہ ظلم ہی تو ہے، حضور یہ ظلم ہی تو ہے، فیضی یہ ظلم ہی تو ہے۔ یہاں تو سب سے بڑا مکان ہوتا ہے 1500 اسکوائر فٹ اور
ہم جیسے ممبئی والوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مکے میں اتنا بڑا گھر تھا جس میں پورا عرب آ جاتا تھا اور کوئی کسی سے نہیں کہتا تھا بھائی تھوڑی سی جگہ دے دو. سب سے بڑا گھر ہوگا 1500 اسکوائر فٹ یا زیادہ سے زیادہ 2500 3000. اب میں بڑے لوگوں کی اور کالے دھن والوں کی بات نہیں کر رہا, کالے دھن والوں کی بات نہیں کر رہا. اب کسی نے پیلس بنا رکھا ہو 2-3 وقت کی زمین پہ, بنا لے کوئی, اس سے مجھے بحث نہیں ہے, لیکن صحیح طریقے سے زیادہ سے زیادہ 2000-3000 اسکوائر فٹ میں 1500-1200 800 یہ مسئلہ ہے. زیادہ سے زیادہ جو شروع ہوتا ہے 300-400-500 سے, اس کے بعد 15-18-2000 تک لے جائیے, اس سے آگے مت بڑھیے. ہاں, ورنہ آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ زمین جو ہے وقف کی ہے, اس کی ابھی تک صحیح قیمت بھی ادا نہیں کی ہے. بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے کیس دبا ہوا ہے. تو میں اب ایسے لوگوں کے بیچ, مطلب اس میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں کہ مکے میں خدیجہ کا اتنا بڑا محل تھا کہ پورا عرب اس میں آ جاتا تھا اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مجھے جگہ دیجیے. ٹھیک, پہلی خاصیت. دوسری خاصیت حضرت خدیجہ کے, یہ تینوں خاصیتیں جو پڑھوں گا نا سنی کتابوں سے. دوسری خاصیت یہ تھی کہ خدیجہ کے 80,000 اونٹ ہر وقت تجارت کے سفر پہ ہوتے تھے. اب یہ بچے بیچارے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں, بیچارہ ہمارا بھتیجا نواز کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے مجھے غور سے کہ یہ ہم پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. میں اپنے بچوں کو بتاؤں بیٹا, جتنی قیمت یہاں پہ ایک چھوٹے پلین کی ہوتی ہے نا, وہی حیثیت عرب میں اونٹ کی ہوتی ہے. میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ قیمت میں تمہیں بتا دیتا ہوں کم کر کے. جس اونٹ پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے آئی تھی, جو پہنچے والے سلام کرو, تھی نہیں کہا تھی, کیونکہ میری امی خدیجہ جن کا تذکرہ دعائے مطبع میں ہے, خدیجۃ الغراء. غرہ کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ غرہ کے کئی معنی ہیں. غرہ کے معنی ہے چمک کے, اب بھی نہیں پہنچے, کبھی نہ ختم ہونے والی. غرہ کے معنی ہے ایسا ذہن جس کے سامنے دماغ بھی ہاتھ جوڑے کھڑا ہو. یہ خاصیت دعائے ندبہ میں ہے جناب خدیجہ کی. مولا نے کہا خدیجۃ الغراء. اللہ اکبر. کس کی جگہ سے آپ کو تذکرہ سناؤں, 80,000 اونٹ. اور یہ بھی اہل سنت نے لکھا کہ یہ اونٹ جہاں باندھے جاتے تھے وہ گھنٹیاں سونے کی ہوتی تھی. جس اونٹ پہ وہ علی سے لڑنے آئی تھی نا, اس کی قیمت 200 دینار تھی. 1 دینار 10 گرام سونے کا. 10 گرام سونے کی قیمت اس وقت 65,000 روپے سے اوپر ہے. I am right and absolutely right. 65 سے اوپر, 68, 67, 69 ایسے ہی رہتا ہے. 65 سے اوپر ہے. میں نے بڑے بھائی کے نام پہ 15,000 اور چھوڑ دیا. 50,000 روپے قیمت بنی 1 دینار کی. دینار کتنے ہیں؟ 200. تو 1 اونٹ کی قیمت بنی 1 کروڑ. 50,000 کے اعتبار سے 1 کروڑ بنی نا 1 اونٹ کی قیمت, جس پہ وہ علی سے لڑنے آئی. ابو طالب نے کتنے ذبح کروائے؟ 100.
بھانتی جانتے ہیں کہ یہ میں نے کیلکولیشن بتایا ہے، ویلویشن نہیں بتایا۔ وہ بھلی بھانتی جانتے ہیں۔ بھائی ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندی استعمال کرنا میری مجبوری ہے، کبھی کبھی شدھ لینگویج بھی بولتا ہوں۔ وہ بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن ہے، ویلویشن نہیں۔ خدیجہ کو جو فوراً محمد عربی نے دیا تھا وہ کیا کیا تھا بتاؤں؟ 20 اونٹ، 400 درہم، 500 درہم، 400 دینار، 400 دینار، 500 درہم اور 20 اونٹ، سرخ آنکھوں والے۔ سرخ آنکھوں والے، پھر میرے بچوں کے لیے پریشانی ان کے لیے آسان کر دوں، سرخ آنکھوں والے ان کیسے ہوتے جبتا ہے جیسے ساری سوئفٹ ڈیزائر کھڑی ہو اور اس کے بیچ میں ایک جیگوار ہو۔ بچوں کو تو سمجھانا ضروری ہے نا، ورنہ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں شاہد رضوی کیا پڑھ کے چلا گیا ہے۔ سوئفٹ ڈیزائر کے بیچ ایک جیگوار ہو، دیکھنے والا دور سے پہچان لے گا کہ ناقدروں کے بیچ کھڑی ہے۔ یہی حالت ہوتی تھی جب اونٹوں کے بیچ سرخ آنکھوں والا کھڑا ہوتا تھا، جیسے سوئفٹ ڈیزائر کے بیچ، کہ ایک کہاں 10 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ کی اور ایک کہاں 70 75 80 سے اوپر، کروڑوں میں چلی جائے، ٹاپ ماڈل لیا جائے تو کروڑوں میں چلی جائے۔ پھر دیا کس نے تھا یہ بھی تو دیکھا جائے گا۔ محمد عربی کے چچا نے دیا تھا۔ سن لو، چپکے سے بول رہا ہوں، آواز زیادہ نہ پھیلے۔ محمد عربی کے چچا نے 20 اونٹ دیا تھا اور سارے اونٹ شجرے والے تھے۔ سارے اونٹ شجرے والے، کیونکہ عرب کے ہاں جانوروں کے بھی شجرے ہوتے ہیں۔ میں بلکہ ایک جملہ پڑھ ہی کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اہل سنت عالم ہے علامہ اصفرائینی، اس نے لکھا کہ حسین کے مقابلے پہ میرے بچوں غور سے سنا کرو، خون پسینہ ذہنوں کی رگوں سے نکلتا ہے جب یہ چیزیں ایک وقت جمع کر کے تمہیں سناتا ہوں۔ کس کیفیت میں سناتا ہوں تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ارشی جانتا ہے کہ مہینوں سے میں بیمار ہوں لیکن کبھی منبر پہ میری بیماری ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوچا ایک جان ہے تو بھی فاطمہ کی ہے۔ بھائی آپ ادھر سے اور آپ اس طرف سے دیکھیے گا، علامہ اصفرائینی لکھتے ہیں کہ حسین کے مقابلے پہ کربلا میں جو 9 لاکھ آئے تھے سب کے سب خراب شجرے کے تھے۔ روکنا آگے وہ لکھتے ہیں کہ حد تو یہ ہے کہ جتنے جانور آئے تھے وہ بھی خراب شجرے والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے کہ اگر اچھے شجرے کے ہوتے حسین پہ پیر رکھتے۔ مزاج میں لاؤ گے تو میں پڑھوں گا۔ مولا سلامت رکھے۔ ہاں تم رکھے رہو، بعد میں تم سے لے لوں گا۔ تحفے میں خاتم ملا اور وہ بھی عقیق، جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ۔ یہ تو سارے جانتے ہو کہ میں پیدا ہی غدیر کے دن ہوا ہوں۔ تو
مزاج میں بخل تو ہے ہی نہیں. اصفہانی لکھتا ہے کہ جانور بھی جو آئے تھے اس طرف سے وہ مشکوک تھے. اس کا جملہ سن لو, خدا کی قسم ہوتا نا اگر زندہ ہوتا تو اس ایک جملے پہ شاہد رضوی خطیب اہل بیت ہو کے اس کی جوتی کے نوک کو چومتا. وہ لکھتا ہے تم جانتے ہی نہیں کہ اس طرف کے گھوڑے کیا تھے. خدا کی قسم فقرہ عجیب ہے, سر جھکانے کو دل چاہتا ہے. وہ کہتا ہے شمر کا گھوڑا گھوڑوں کا شمر تھا. جو معین ہو چکا ہے اس میں پورا خیال رکھا جائے گا. مجھے سننا ہے تو وقت لے کے مجھے بلائیے, ورنہ میں خود منع کرتا ہوں مت بلائیے. ایسا کوئی خطیب نہیں ہوگا, ہر خطیب چاہتا ہے کہ ہر دوسرے دن آؤ, لیکن میں کہتا ہوں میرے آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے بلائیے, نہیں ہے تو بالکل مت بلائیے. کیونکہ اہل بیت سے اور ان کے فضائل سے ڈنڈی مارنا مجھے نہیں آتا. فضائل آپ کو سمجھ میں نے سنا دیا آپ کو فضائل جو سنانے تھے. اور خدا کی قسم اب جو فقرہ سنانے لگا ہوں وہ سورہ ضحیٰ پڑھنے کی فضیلت ہے. میری ماؤں بہنوں اپنے بچوں کے کان میں پھونک دینا. سورہ ضحیٰ کس کی شان میں آیا ہے؟ حضرت ابو طالب, حضرت عمران سید البطحہ, مربی محمد, خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب رئیسۃ التجار کی شان میں یہ سورہ آیا ہے. اور سورہ کی فضیلت میں یہ لکھا ہے تفسیر برہان میں علامہ ہاشم بہرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 309 داہنی طرف یہ روایت ہے. تحریر فرماتے ہیں کہ جو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرے گا محمد پہ واجب ہے اس کی شفاعت. واجب ہے, مستحب نہیں, محمد پہ واجب ہے کہ جو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرے اس کی شفاعت کرے. اور جس کی شان میں سورہ آیا, سورے کی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے محمد پہ کہ شفاعت کرے. ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدیجہ بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنت کے مالکہ کی جنت جس کے پیروں کے نیچے ہو. بات سمیٹ لی ہے. دیکھو 2-3 باتیں میں سمجھاتا بھی ہوں, نصیحت بھی کر رہا ہوں. زندہ رہوں تو نصیحت, مر جاؤں تو وصیت. یہ ماہ رمضان المبارک ہے, اس میں ناداروں کا خیال ہے. دیکھو ایک چیز میں تمہیں بتاتا ہوں جس چیز کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے. ہمارے قوم میں بھی 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک امیر, اللہ ان کی امیری میں اور اضافہ کرے, اور اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ انہیں ملتا رہے, اور جتنا بھی آگے بڑھے کبھی اہل بیت کو نہ ملے. ایک طبقہ ہے بالکل غریب جو ہاتھ بھی پھیلا لیتا ہے, بارگاہوں کے دروازے پہ جہاں سے راشن بڑھتا ہے وہاں آ بھی جاتا ہے. ایک طبقہ ہے میڈیم, غیرت جسے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی, اور عزت جسے کسی دروازے پہ آنے نہیں دیتی. ایسے لوگوں کو تلاش کریں. میں نے کچھ پڑھ دیا ہے, سمجھیے. سمجھے؟ یہ جو میڈیم لوگ ہوتے ہیں نا, غیرت انہیں آنے نہیں دیتے. اور جو معاشرے میں عزت ہے وہ کسی کے دروازے پہ جانے نہیں. کیا کریں ایسے؟ تو اگر
اس قسم کے کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے جو اپنی عزت بچانے کے فراق میں لگے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سائل کی تعریف کیا ہے؟ میں ہمیشہ قریت کے چیزیں نکالتا ہوں۔ مولا نے کہا سائل کو کبھی نہ لوٹاؤ۔ ایک نے پوچھ لیا، معرفت والا تھا، مولا سائل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سائل اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ خوف خدا سے کام رکھتا ہو اور نگاہیں شرم سے جھکی ہو۔ اتنا ہی سمجھانا تھا مجھے۔ میں نصیحت کا ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھتا، 2 جملے سمجھاتا ہوں، اسی کو سمجھا۔ اپنے بچوں کے لیے بھی عرض کروں، میرے بچوں اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کرو، انہیں جھڑکی مت دو۔ پھر بتاؤں گا کہ تم جتنے بھی ہو گیم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ کبھی بھی اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے پڑھائی مت کرنا، یہ سوچ کے پڑھنا کہ تم جس علی کو مانتے ہو وہ علم کا دروازہ ہے۔ تم جس محمد عربی کو مانتے ہو وہ علم کا شہر ہے۔ کتنا علی کا دل دکھتا ہوگا اگر اپنے چاہنے والے کو ان پڑھ دیکھتے ہو۔ علی کی آنکھوں سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تم اسکول بنک کر رہے ہو، تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جو تمہارا اصلی باپ علی ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے محمد نے کہا تھا میں اور علی اس امت کے باپ، ہمارے باپ پہ بھی حکومت ہے علی کی۔ علی کا چہرہ جھکانا مت میرے بچوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تجارت کر رہے ہو خوب کرو، تم سیلفیوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ممبئی میں تو وقت نہیں، لیکن یو پی کے حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ 18-20 سال کے لڑکے چھوٹے چھوٹے نیتاؤں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ آج بھائی جی کے ساتھ یہاں، کل بھائی جی کے ساتھ وہاں۔ تم ضرورت بنو، ضرورت بنو کہ تم نہیں ہو تو وہ بھلائے۔ میرا ایک مشہور جملہ ہے، میں ہمیشہ سادگی سے میرے بھائی جان پڑھتا ہوں جملے کو، سنیے گا۔ میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے کہ بیٹا تم ضرورت بنو بالکل ویسے ہی جیسے کھانے میں نمک۔ کہ تم نہیں ہو تو ہر آدمی کا منہ بن جائے، اور تم ہو تو ہر آدمی کی زبان ہونٹوں تک آ جائے۔ لہذا تم سے بس اتنی گزارش ہے، پڑھائی دل لگا کے کرو، یہ وقت کی بربادی موبائل کے پیچھے نہیں۔ میں ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، انصاف سے بتائیے یہ بچہ 50 mg کی دوا ہضم کر سکتا ہے، اگر 500 mg آپ دے رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اس بچے کی اب بھی صرف میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ موبائل استعمال کرے، اگر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ مائیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ رو رہا ہے تو میں انہیں نہ بہلاؤں، کارٹون لگا کے دے دیں۔ تم ذمہ دار ہو، تمہیں اپنے امام کو جواب دینا ہوگا، یہ بچے نہیں ہیں۔ تم یہ سوچتی ہو کہ تمہاری اولاد ہے تو معاہدے میں جی رہی ہو، یہ امام زمانہ کے سپاہی ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ امام کے سپاہی کو بگاڑو گی تو تمہیں جواب دینا ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور جتنی ماں کی ذمہ داری ہے اسی قدر باپ کی ذمہ داری، لیکن ماں کی ذمہ داریاں ذرا زیادہ رکھی۔ یہ تمہاری اولادیں نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، ان کی پرورش، ان کی تربیت مضبوط طریقے سے کرو، کتنے دن تک تمہاری یہ خوبصورتی باقی رہے گی؟ جس کی وجہ سے بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے اپنے بچے کو نظر انداز کرو، کتنی دن تک باقی رہے گی؟ جب زلیخا کا حسن مٹ گیا تو تم کیا ہو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بچے ہیں تمہارا مستقبل۔ پتہ ہے تمہارا حسن کا چرچا ہو نہ ہو،
اگر تم نے اپنے بچے کے ضمیر کو حسین بنا دیا نا تو ہر قوم تمہارے بچے کا چہرہ کیا خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ تم اچھی تربیت کرو تو تمہارا نام باقی ہے. میں سوچتا ہوں خدیجہ نے سیدہ کو کیسے پالا. ایثار و قربانی یہ خدیجہ کے اندر خود موجود ہے. سوچو تو چیز جتنی قیمتی ہو نا ظرف اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. چیز کی قیمت کے اعتبار سے ظرف کا تشخص کیا جاتا ہے, اختیار کیا جاتا ہے, چنا جاتا ہے. سوچو جسے فاطمہ دیا ہے وہ خدیجہ کا ظرف کیسا ہو. کوشش کیجئے کہ بی بی خدیجہ کی مجلس سے ہر جگہ, اور ضروری نہیں کہ یہ نوازی کرے, ان کا گھرانہ ہی کرے, میں کوئی ضروری نہیں, ایک مجلس ہو آپ 4 تبرک بانٹیے. یہ منع کرے تو مجھ سے بولیے گا. اتنا تو بھروسہ ہے مجھے اپنے دوستوں پہ, آپ بھی لا کے تبرک بانٹ سکتے ہیں. بہتر سے بہتر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اذان. خدیجہ کے دروازے سے کوئی بھوکا گیا تو اس بی بی کی مجلس بھی تو ویسی شایان شان ہونی چاہیے کہ لگے کہ ہم ملکۃ التجار کی مجلس, پورا اندھیری ٹوٹ پڑے ایک جگہ پہ. صرف آج ہی نہیں, کم سے کم آپ مجھ سے اگر کوئی شخص گیا کہ کہے کہ شاہد رضوی نے کہاں سے پڑھا تو آپ جواب دیجیے گا میری طرف سے. میں نے کبھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی. آپ کوشش کیجئے کہ 5 رمضان سے مجلس شروع ہو کے 13 رمضان تک چلتی رہے. اگر کوئی پوچھے کہ اتنی بڑی شہادت کیوں منائی جائے تو آپ کہیے گا کہ جس سال ابو طالب و خدیجہ کا انتقال ہوا تھا اس پورے سال کو رسول نے عام الحزن, غم کا سال. تم نوجوانوں کب جاگو گے, کب بیدار ہو گے؟ میری بچیوں, میری مائیں, میری بہنیں, تمہاری بھی ذمہ داری ہے. صرف تمہیں مجلسوں میں نہیں آنا ہے, اپنے گھر سے بھی لوگوں کو لے کے آؤ, کیونکہ یہ مذہب شیعت ہے. یہاں اکیلے کچھ نہیں ہوتا. یقیناً جس بی بی کے میں نے فضائل پڑھے گا رئیس التجار, لیکن 3 دن محمد کی نکاح میں بھوکی رہی ہے. مومنات میں تابوت برآمد ہوگا بی بی خدیجہ کا. پتہ نہیں کون چیخ مار کے روئے, کون کلیجہ کوٹے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں فکرہ سنا دیتا ہوں. 3 دن بھوکی رہی ہے خدیجہ, لیکن کبھی شکایت نہیں کی. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اکثر امام کو زہر دیا گیا ہے, اور زہر جب پیا ہے نا تو ان کا بدن ہرا ہو گیا ہے. زہر پی کے بدن کا ہرا ہونا اور ہے, اور بھوک کی وجہ سے پتے چبا گیا. اداکاروں چیخ مار کے رویا کرو. شیب ابو طالب میں 3 سال تک ارے خدیجہ درخت کے ہرے پتے چباتی رہی, اتنے پتے چبائے کہ آپ کا وجود اپنا سارا ہو گیا. یہی حق گریہ ہے, یہی حق گریہ ہے. اونچی آواز میں گریہ کیا کرو. ارے گالی والو, آج اس کے شہادت کی شب ہے کہ فاطمہ کلیجہ کھول کے رو رہے. سنو کیا, سنو, آوازوں کو روکو. مصائب کا ایک جملہ سن لو. زیادہ طویل عریض مصائب نہیں پڑھوں گا, شہادت کی شب ہے, لیکن ایک جملہ سن لو بس. جب بی بی کا وقت آخر آیا نا تو رسول اسلام آئے. خدیجہ, خدیجہ, جی والی مبارے, خدیجہ بڑی تکلیف ہوئی ہے تمہیں. میں فکرہ سننا سدارو,
बड़ी तकलीफ हुई है तुम्हें, मैंने कुछ न रख सका तुम्हें, वैसी जिंदगी न गुजार सका जैसे गुजारनी चाहिए। खदीजा कुछ चाहिए तो बताओ, रोने के लिए आवाज़ रहेगा। खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कभी फातिमा के आग में हाथ छोड़ा। कभी फातिमा के आग में हाथ छोड़ा। अरे जिसके लिए खदीजा ने कहा कभी हाथ छोड़ा उसी की बदलिया। मैं कहना सुना के बाद समेट लूंगा और खातिमा खदीजा की नवासी सकीना पे करूंगा। और यही में ताबूत और तो मैं बरामद हो जाएगा। बस सुन लेना अज़ादारों, फितरा अजीबो गरीब है। या रसूल अल्लाह ए वाली हो वारिस, खदीजा बताओ क्या खारिज क्या वाली हो कभी फातिमा के आँख में आंसू ना, कभी फातिमा के आँख में आंसू ना। अरे खदीजा ने जिसकी वसीयत की थी उसी के दरवाजे पे आग लग गई। या रसूल अल्लाह फरियाद है फरियाद। बस आखिरी जुमला, आखिरी 1 मिनट। बहुत मसाए पढ़े, आपने गिरिया किया। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। खदीजा और कोई ख्वाहिश है? या रसूल अल्लाह सुनना ज़ादारो, बड़ी आहिस्तगी से मैं ये फिक्र मसाइब का पढ़ने जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह हाँ खदीजा बोलो, कभी तुमने कोई ख्वाहिश नहीं की? खदीजा बोलो। या रसूल अल्लाह मुझे अपना एक कुर्ता दे दीजिएगा, मैं कफन के अंदर उसे पहनना चाहती हूँ। अज़ादारो तुम समझे नहीं। या रसूल अल्लाह एक कुर्ता दे दीजिएगा, मैं कफन के अंदर पहनूंगी। बीबी खदीजा आप मोहम्मद का कुर्ता मांग रही है। हाय आपका हुसैन पुराना कुर्ता पहन के गया दुश्मनों ने। बस समेट लिया मैंने। आप कफन के साथ साथ आखिरी फिक्रा है। आवाजों को रोको, मैं चाह रहा हूँ कि तुम मसाइब का ये फिक्रा सुन लो, घरों तक रोते हुए जाओगे। मेरा वादा है कि अब्बास के आलम को पकड़ के कह रहा हूँ, जब जब तुम्हें फिक्रा याद आएगा तब तब तुम्हारी चीख निकल जाएगी। यहाँ महाकाली के मोमिनीन खुद कहेंगे शाहिद रिजवी मसाइब का वो फिक्रा याद आया तो मैं बेसाख्ता रोने लगा। फिक्रा सुन लेना। बीबी आप कफन के साथ साथ कुर्ता भी मांग रही है। आइए आपकी नवासी का एक वाकया सुनाता हूँ। अरे जब यजीद ने आजादी दी, बीबियों का सामान लौटाया गया तो सामान के साथ एक नन्ही सी चादर। अज़ादारो सरो सीना पीट के रोया करो, नन्ही सी चादर। अब जरा रुको, सुन लो मसाइब के फिक्रे। नन्ही सी चादर भी दी है, तुमने सबने सुना। सबने अपनी अपनी चादर उठा ली, एक नन्ही सी चादर रह गई। बीबी ज़ैनब ने कहा चलो चलो चादर उसे देते हैं जैसे चादर की बड़ी तमन्ना थी। ना रुक जाओ, आराम से गिरिया करेंगे। हाँ बिलक के रोएंगे, चीख के रोएंगे। एक सिरा सैयद सज्जाद ने पकड़ा, एक ज़ैनब ने पकड़ा, एक रबाब ने पकड़ा, एक उम्मे कुलसूम ने पकड़ा। चारों ने चादर पकड़ के कब्र सकीना पे चादर लाके डाला। सीना प्यारा लगा, कब्र सकीना हिलने लगी। आवाज़ आई, यहाँ के बाद करबला जाइएगा, आगे नहीं जाओगे तो फिर चादर उठा लीजिए। बेटी को मेरे पापा के लाशे पे डाल दीजिएगा।
یہ کفن چھوٹ